بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیچھے سب کچھ پڑھا، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ کا پورا نام یوں ہے: سید شریف محمد امین بن عبد العزیز بن احمد بن عبد الرحیم بن نجم الدین بن محمد صلاح الدین المعروف بابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا پورا نام ہے حضرت۔ اور آپ کی جو ولادت ہے 1198 1198 ہجری بمطابق 1784 عیسوی دمشق کے محلہ حی القنوات میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا جو نسب ہے آگے چل کر کے کئی نسلوں کے بعد آپ کا نسب ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ سادات گھرانے کے تھے۔ آپ ابن عابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے دادا محمد صلاح الدین کثرت عبادت اور زہد و تقوی کی وجہ سے عابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہمارا ملک جب آزاد نہیں ہوا تھا تو پاکستان کے علاقے میں ایک صوفی تھے، اس کا نام تھا صوفی استغفر اللہ۔ فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ ہے ملفوظات ہے، اس میں لکھا ہے صوفی استغفر اللہ کا ذکر۔ تو بعض لوگ بعض وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے جو دادا تھے محمد صلاح الدین بہت عبادت گزار تھے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عابدین کے لقب سے مشہور ہوئے، اور اسی نسبت سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ابن عابدین کہلاتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھریلو ماحول میں حاصل کی۔ آپ کے والد محترم تجارت کرتے تھے اور آپ بڑے کاروباری تھے، اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی کاروبار کی طرف ہونے لگا۔ اور آپ جو ہے والد صاحب کے ہاتھ بٹانے کے لیے اور تجارت کو سیکھنے کے لیے منڈی جایا کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے آپ لوگ کہ جو بچہ جس گھر میں آنکھیں کھولتا ہے، ان کے والدین اور ان کے گھر کے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، بچہ اس طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ جیسے میں خود کسان کا بچہ ہوں، ہمارے والد صاحب کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ہمیں اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھان کیسے لگایا جاتا ہے اور گیہوں کیسے لگایا جاتا ہے، گنا کیسے لگایا جاتا ہے، اب مونگ دال کیسے ہوتا ہے اور مسور دال کیسے ہوتا ہے۔ جی ایٹومیٹک ہم نے سیکھ لیا کہ لگایا کیسے جاتا ہے اور کاٹا کیسے جاتا ہے۔ تو آپ چونکہ آپ کے والد صاحب چونکہ کاروباری تھے، تو آپ جو ہے کہ والد صاحب کے ہاتھ بٹانے کے لیے کیا کرتے تھے، تجارت سیکھنے کی غرض سے بھی جاتے تھے بازار میں۔ آپ جو ہے بہت دینی رجحان رکھتے تھے۔ آپ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک دن تو پاس سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، تو اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ایک تو آپ کی قرات درست نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں یہ جگہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ لوگ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف متوجہ ہو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، حکم ہے نا۔ علامہ اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، میں جب نور الاسلام میرٹھ میں پڑھتا تھا تو مسجد کے صحن میں حفظ کی درسگاہ، علامہ اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دلی سے سفر کر کے آئے تھے اور درمیان میں وہ مدرسے میں آئے، کیونکہ نور الاسلام جو ہے دارالعلوم وقف کی شاخ ہے وہ، اور بہت اہم شاخوں میں سے ایک شاخ ہے وہ، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر ہے اس مدرسے کے اوپر۔ تو اندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ بہت لگاؤ اس مدرسے سے، دلی سے واپسی میں آپ میرٹھ اتر گئے۔ جب آپ میرٹھ اتر گئے، آپ کا بستر ایک روم میں کر دیا گیا، ایک کمرے میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کمرے کے باہر، اتفاق کی بات کیا ہے، اس کمرے کے باہر حفظ کے کلاس ہے، اور جو استاد حفظ پڑھانے والے تھے مولانا رئیس صاحب، جی، تو ان کو معلوم نہیں کہ حضرت اندر آرام کر رہے ہیں، وہ آئے، بچوں کو درسگاہ لگا، بچے پڑھنے لگے،
جب قرآن کی آواز آئی تو حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اس طریقے سے بیٹھے تھے جیسے ایک بچہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ عصر کا جب وقت ہوا تو لوگوں نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ آپ اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں ایک جانب۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے آرام نہیں کیا؟ کہا کہ بھائی آپ نے ہماری بستر ایسی جگہ پر لگایا ہے، یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب میرے کان میں قرآن کی آواز آ جائے تو اللہ کا تو حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ تو محتم صاحب نے کہا، تو مدرس نے کہا بھائی مجھے کیا معلوم اندر کون ہے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے جی۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بزرگ نے کہا آپ کی ایک تو تجوید درست نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ جگہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ لوگ قرآن مجید سننے کی طرف متوجہ نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے، اور اس کا سبب آپ بن رہے ہیں۔ تو اس بات نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا بدل دی، اور آپ نے قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کے لیے اس زمانے کے شیخ القراء شیخ محمد سعید الحموی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے وہاں پہ تجوید سے حفظ قرآن پڑھا، پھر آپ نے انہی کے پاس حفظ بھی کیا۔ اور چونکہ شیخ سعید الحموی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فقہ میں شافعی تھے، شافعی المسلک تھے، اسی لیے ان کی وجہ سے وہ بھی شافعی المسلک ہو گئے۔ لیکن چونکہ علامہ ابن عابدین نے قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم جو ہے شیخ سعید حموی سے پڑھی، اور وہ شافعی المسلک تھے، تو آپ بھی کیا ہو گئے؟ شافعی المسلک ہونا تو لازمی چیز ہے، استاد کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ شیخ محمد شاکر علی العقاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آپ فقہ حنفی کے بہت جید اور بہت بڑے عالم تھے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے ذہن و تلمذ طے کیے اور فقہ حنفی کی کتابیں آپ سے پڑھی ہیں۔ علامہ شاکر بن علی العقاد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس اصول فقہ، فرائض، سمجھے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، سراجی، حساب، عقائد، تصوف، علم معقول، منطق وغیرہ کتابیں آپ نے علامہ شاکر سے پڑھی، جس کی وجہ سے آپ کا رجحان پھر کیا ہو گیا؟ بعد میں حنفیت کی طرف ہو گیا۔ آپ نے علماء احناف میں سے کئی کتب آپ نے لکھی ہیں۔ کتب پہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ جیسے آپ نے جو کتب لکھی ہے اس میں ایک کتاب ہے الملتقى، یہ بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ الکنز الدقائق، البحر الرائق لابن نجیم، الہدایہ، اور اس کی بعض شروحات، اور الوقایہ، الدرایہ وغیرہ شیخ شاکر بن علی العقاد سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دیکھیے انسان کو فن اسی وقت ملتا ہے جب استاد اور شاگرد کا مزاج مل جائے۔ استاد اگر باکمال ہو تو شاگرد بھی باکمال ہو جاتے ہیں جی۔ تو علامہ ابن عابدین کیا کرتے تھے؟ اپنے استاد سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا نہیں رہا۔ ہمارے یہاں ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، ایک نامعقول بچہ مدرسے میں آیا، استاد نے 1 تھپڑ یا 2 تھپڑ مارا، وہ بچہ بھاگ کے نانی کے پاس چلا گیا، اور ان کے ماں باپ اتنے نامعقول تھے کہ انہوں نے پولیس میں کیس درج کرا دیا، اور وہ پولیس والے مدرسے کے تمام اساتذہ کو اٹھا کر لے کے چلے گئے، اور بہت سارے پیسے خرچے کر کے پھر ان کو واپس لائے ہیں جی۔ تو وہ دور الگ تھا کہ علامہ شامی جیسے لوگ تھے، اور استاذ بھی کیا ہے، شاکر العقاد جیسے تھے، تو ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اور جب وہ شاگرد استاذ ہی باکمال نہ ہو تو شاگرد بھی باکمال پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ علم کا معاملہ ہے مولانا، علم ایک ایسی چیز ہے جہاں اس کو عزت ملتی ہے وہ وہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان سے اب علم رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اداروں کی۔ اور جب ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں مدرسہ نظامیہ بھی کوئی نام تھا جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تھے، آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ ہمارے ملک کے اداروں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین جو ہیں اپنے استاد سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور روحانی سفر بھی آپ نے اپنے شیخ سے ہی حاصل کیا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم فاضل ہو گئے،
ہماری فراغت ہو گئی تو صرف فتویٰ دینے کا کام ہمارا ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے بھی اپنی نسبت کو قائم کرنا چاہیے۔ جب آپ کی نسبت کسی سے قائم ہو جائے گی تو آپ کے گلے میں ایک پٹا رہے گا، آپ کی رسی کسی کے ہاتھ میں ہوگی، آپ اگر کہیں بہکنا چاہیں گے تو آپ کے وہ رہبر آپ کو روک لیں گے، سمجھے؟ تو آپ نے اپنے استاد شیخ شاکر العقاد سے در مختار کا سبق شروع کیا، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ہی 1222 ہجری میں شیخ شاکر العقاد رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ چنانچہ آپ کے ہم سبق شیخ عقاد رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر شاگرد حضرت شیخ سعید حلوی رحمۃ اللہ علیہ سے باقی کتاب علامہ شامی نے پڑھی ہے۔ دوران سبق اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر اپنے شیخ کو اس طرح متاثر کیا کہ شیخ سعید حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن عابدین کو در مختار پر حاشیہ لکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جی، تو استاد دیکھتے ہیں نا کہ بچہ کس لائق ہے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں آپ نے رد المختار کے نام سے در مختار پر کیا لکھا؟ حاشیہ، سمجھے بھائی؟ اور اسی دوران علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ بھی لکھی ہے آپ نے، سمجھے بزرگوں؟ آپ کے والد محترم یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے، آپ پر بہت زیادہ شفیق تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، سمجھے؟ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان اپنے ہونہار بچے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے والد نے ایک موقع پہ فرمایا اشتر بذالک من الکتب وانا ادفع لک الثمن فانک احیط ما امتی من سیرت السلفی فجزاک اللہ تعالی خیرا یا ولدی۔ کیا فرمایا؟ اے بیٹا، تجھے جو کتاب لینی ہو لے لو، میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ادفع لک الثمن، تو سمن دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّكَ أَحْيَيْتَ مَا أُمَّتِهِ مِنْ سِيرَةِ سَلَفِيٌّ، اس لیے کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کی یاد کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ بعض مدرسوں میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور ماں باپ کو ذرہ برابر خوشی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بھیا؟ پھگٹ میں کھایا، پھگٹ میں پڑھا، کیا محبت ہوگی اس کو؟ وہ تو سوچ رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی بچے آگے چل کر کے بہت نامور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شہر دمشق میں ایسے مدرسے تھے جہاں ظاہری علوم اور باطنی علوم کے درسگاہیں بڑے بڑے درسگاہیں تھے، اور تمام تشنگان علوم نبوت وہاں سے سیراب ہوتے، جیسے آج ہمارے یہاں ہے دارالعلوم ہے، مظاہر علوم ہے، ندوہ ہے، خانقاہ رحمانی ہے، اور ہندوستان کے ہر صوبے میں بڑے بڑے مدارس ہیں۔ کوئی صوبہ شاید کے خالی ہے جس صوبے میں بڑے ادارے نہ ہوں، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، تلنگانہ ہو، سمجھے، چاہے وہ گجرات ہو، مہاراشٹر ہو، سمجھے، ہر اسٹیٹ میں مدرسے ہیں۔ یو پی بہار تو بھیا وہاں پہ بھنڈار ہے، وہاں کلو کے حساب سے نہیں ملتا، وہاں تھوک کے حساب سے مدرسہ ملتا ہے۔ آپ کے آسام میں بھی آج کل آسام کے بچے دارالعلوم میں بہت اچھے نمبرات لا رہے ہیں۔ میں ہر سال دیکھتا ہوں پرچہ، تو آج کل وہاں کے بچے بہت، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مولانا جہاں غربت ہے وہاں پر ہی علم پلتا ہے، نبی کی سیرت وہیں سے اجاگر ہوتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے منزل بھی طے کیے ہیں۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر 2 کتابیں لکھی ہے، ایک کا نام ہے اذابۃ الغوث اور دوسرے کا نام ہے سل الحسام الہندی۔ آپ کے صاحبزادے شیخ علاء الدین نے التکملہ میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رات دن تعلیم و تعلم، درس و تدریس، افہام و تفہیم، سمجھے، اور آپ افتاء کے کام میں لگے رہتے تھے، اور اپنے اوقات کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کر رکھا تھا؟ تقسیم کر رکھا تھا
جیسا کہ شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ آپ کی جو 24 گھنٹے کی اوقات ہے آپ ان کا ایک خاکہ بنائیے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے، تو اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے. سمجھے؟ تو یہی طریقہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، جو ہمارے اکابرین کا بھی رہا ہے. قرآن مجید آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن جماعت والے فضائل اعمال اور منتخب احادیث جتنا پڑھتے ہیں کہ زندگی میں ان کو قرآن ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں ہدایت یہیں سے ملے گی. جی علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور تبلیغ والے کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں فضائل اعمال لے کر، وہ دالچا کھاتے تھے حیات الصحابہ لے کر، تم بھوکے گھوم رہے ہو مدرسے کھول کر. یہ بہت عجیب قوم ہے بھیا. تو قرآن کریم چاہے آپ سمجھیں نہ سمجھیں، علماء تو سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ ناخواندہ ہیں ترجمہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن کے چھونے پر بھی ثواب ہے. سینے سے لگائیے، چومیے، محبت کی نگاہ سے دیکھیے، جس زاویے سے آپ اس سے محبت کریں گے اس زاویے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہے. ان کے مسجدوں میں، محراب میں اور ممبر پر دیکھیے کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا، لیکن قرآن نہیں رہتا وہاں. انہوں نے ممبروں کو تو ایسا لگا ہے جیسے انہوں نے لائبریری بنا دیا ممبروں کو، اور جمعہ دن خالی کر دیا، اور جمعہ کی نماز ہونے کے بعد پھر اس کو لائبریری بنا دیتے ہیں. گد الجی خر دماغ سب. پہلے ہم نے دین سیکھا، اس کے بعد ایمان سیکھا. صحابہ اکرام نے 13 سال تک ایمان سیکھا، سمجھے، بعد میں دین کے کام کے لیے نکلے. تبلیغ کے لیے پہلے علم سیکھنا چاہیے. آپ نے مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، آپ پڑھائیں گے کیا؟ آپ نے کوئی ڈگری حاصل کی نہیں، آپ کو سرکار نوکری دے دے گی؟ ہاں، وہ زمانہ ختم ہو گیا. جب لوگوں کو، جب ملک ہمارا آزاد ہوا اور اس ملک کا بٹوارا ہوا، اس زمانے میں کوئی آدمی اگر 2 کلاس بھی پڑھا ہوا ہے تو حکومت اس کو پکڑ کے لے جاتی تھی، چل بھیا تو یہاں تو نوکری پہ لگ جا. ابھی تو بھیا CT ایگزام لکھنا پڑتا ہے، کمپٹیشن لکھنا پڑتا ہے، سمجھے، اور CA کرنا ہے تو فاؤنڈیشن، ڈاکٹر بننا ہے تو نیٹ، سمجھے، ہر چیز کرنا پڑتا ہے. وہ زمانہ ختم ہو گیا. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر رات کے وقت میں اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے. اور آپ کے والد کے انتقال کا 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ والد محترم خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر کے کہنے لگے اپنے بیٹے سے جزاک اللہ تعالی خیرن یا ولدی، سمجھے، اے بیٹے اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے، اس کا بدلہ دے، جو علی حدیت الخیرات الی تہدین الی فی کل لیلہ، جو آپ ہر رات میرے لیے کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، غیر مقلدین کے یہاں جائز نہیں ہے. جی کسی نے مجھے پوچھا کہ غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ میں بولا طوائف کو غیر مقلد کہتے ہیں. وہ کسی آدمی کی تقلید نہیں کرتا، وہ جہاں دل بولتا ہے اس کی تقلید وہیں کر لیتا ہوں. جب خود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ باحیات تھیں. وہ 1 ہفتہ میں یعنی 7 دن کے اندر ان کی والدہ 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی اور ایصال ثواب کرتی تھی. علامہ ابن عابدین نے فقہ سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں، مثلا حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار جو آپ پڑھیں گے ابھی، اور حاشیہ منحت الخالق علی بحر الرائق، یہ حاشیہ شرح الملتقى، حاشیہ نہر الفائق، العقود العدیہ فی تنقیح فتاوی الحامدیہ، نظم الکنز، عقود رسم المفتی جو آپ پڑھ چکے ہیں، الشفاء العلیل و بل الغلیل،
سمجھے، فی حکم الوصیت بالختمات والتحالیل، اتنا بڑا نام ہے بھیا، 1 کلومیٹر میں۔ تنبیہ ذوی الافہام علی احکام التبلیغ خلف الامام، تنبیہ الغافل اور الابانہ اور تحریر العقول، بقیۃ الناسک وغیرہ کتابیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تفسیر میں بھی کتابیں لکھی ہے، عقائد میں بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ جب اتنا بڑا کام کیا، اور یہ کام کب ہوتا مولانا؟ جب انسان اپنے آپ کو علم دین کے لیے کھپا دیتا ہے، یہ ڈوب کے اپنے من میں پا جا سراغے زندگی، میرا نہ بنا تو مت بن اپنا تو بن۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے۔ اتنے کتابوں کے مالک، اتنی باتیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ کتاب الاجارہ سے آپ نے لکھنا شروع کیا، بعد میں شروع سے شروع کیا تو درمیان میں ہی آپ وفات پا گئے۔ اس کتاب کو مکمل کیا ہے آپ کے بیٹے علاء الدین نے۔ اتنے بڑے عالم ربانی جو ہے جب اس دار فانی سے جانے لگے تو جانے سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنے رفقا سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا قبر ابھی کھود دو، میری قبر ابھی کھود دو۔ تو آپ نے شیخ علاء الدین حصکفی صاحب در مختار اور شیخ صالح الجنینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب میں اپنی قبر کھدوائی آپ نے۔